نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو، میں انگلینڈ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ٹاپک ہے جو تمام پاکستانیوں کو سننے کی بےحد تلقین کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ یو ایس الائنس کے بارے میں ہے کہ جو امریکہ اور پاکستان کا الائنس بننے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے تمام حب الوطن جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی بزرگ ہیں ان کو ایک تشویشناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ بات آتی ہے کہ ہم کیا بھروسہ کریں اس ساتھی کے اوپر جس نے ہمیں ہر صورت میں اور ہر موڑ کے اوپر دغا ہی دیا ہے، ہمیں اس نے نقصان ہی پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کافروں سے بچو جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا شدید اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید عذاب اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ تو میں آج کا اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے تمام پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اسٹریٹجی کے بارے میں آج بات کی جائے گی کہ پاکستان کو اس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے۔ میری پہلی ریکارڈ کرائی ویڈیوز میں میں نے کچھ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا جو کہ نہایت میں دل سے قبول کرتا ہوں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا برطانیہ سے یا امریکہ سے ویڈیو کرانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے امریکہ کے یا برطانیہ کے پے رول پر بیٹھے ہیں۔ ہمارا پے رول کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو جب کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائی جاتی ہے اور پاکستان کے بارے میں ہدایات دی جاتی ہیں اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اسے کھلے ہاتھوں کے ساتھ اور کھلے بازوؤں کے ساتھ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے اگر وہ بات ٹھیک لگے، اور اگر وہ اس بات کو آپ ٹھیک نہ سمجھیں تو اس کے اوپر آپ اپنا انالیسس چھوڑ سکتے ہیں، تجزیہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس تجزیے کو کرنے کا بھی ایک سنت کا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مطلب دوسرے کی عزت کو برقرار رکھیں اور اچھے شائستگی کے طریقے سے آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں، نہ کہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر یہ انگلی اٹھانا شروع ہو جائیں کہ ایک ایجنٹ ہے اس ملک کا تو دوسرا دوسرے ملک کا۔ پاکستان کا جو مقصد ہے اور یہ جو اسٹریٹجی کے بارے میں آج بات کی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ سن کے کیا پتہ ناخوش ہوں، جن کا دل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دھڑکتا ہے یا جن کا دل جو ہے قرآن اور حدیث کے منافی جاتا ہے۔ تو اس بات کو شروع کرتے ہوئے میں اس چیز کے اوپر آپ کی توجہ جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی پاکستان کی صورتحال ہے کہ جس میں یہ جو افغانستان کی جنگ چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر آپ تجزیہ نگار کی نظر سے دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنے جا رہا تھا، جو کہ پاکستان یا کسی بھی امت مسلمہ کی قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہندوستان مسلمانوں کا دشمن ہے ایز اے اسٹیٹ، ناٹ ایز ان پیپل، لوگوں کے طور پہ نہیں، ایک اسٹیٹ کے طور پر۔ ایک اس کی سوچ ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتا ہے۔ تو اس معاملے میں میں پاکستان کی افواج کو بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ جو اپنا دفاع کر رہے ہیں تمام مسلمان اور پاکستانی، وہ بالکل ٹھیک دفاع کر رہے ہیں، اور افغانستان کی حکومت کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا یہ اٹھایا ہوا قدم ہے یہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے، کیونکہ کافروں کے ساتھ تجارت کی غرض سے تو آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوسرے ملک کو اسی ملک سے نقصان ہو رہا ہو اور وہ اسلامی ملک ہو تو آپ ایسے کافر ملک سے اور ایسے غیر اسلامی ملک سے بالکل کوئی سودے بازی اور کوئی کاروبار کی ڈیل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بھائی کو کھلم کھلا نقصان پہنچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخ المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کو اگر نقصان پہنچا رہا ہے کوئی دشمن اور دوسرا بھائی جا کے اسی دشمن کو پیسے کھلائے یا اس سے پیسے لے، تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور ایک بہت بڑی دغا بازی ہے جس سے افغانستان کو بچنا چاہیے۔ اور جتنے بھی امیر ہیں افغانستان کے، میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں اچھے الفاظ کے اندر کہ آپ حدیث و قرآن مجید کا دوبارہ ناظرہ کیجئے، پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اور ان چیزوں کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، کیونکہ آپ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فتح دی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں فتح دے دی جائے اور مسلمان جوک در جوک شامل ہو رہے ہوں، جو افغانستان کی سچویشن تھی، تو اس میں تم اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ تو یہ دو چیزیں افغانستان کو چھوڑنی نہیں چاہیے، اور اس جنگ کو فوراً بند کرنا چاہیے جو پاکستان یا مسلمانوں کو ایک خون یا ایک قطرہ خون کا نقصان دے رہی ہو۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات رہی، پاکستان کو بھی احتیاط برتنی چاہیے اور ڈائلاگ کرنا چاہیے، بیٹھ کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اس صورت میں پاکستان فوج اور پاکستان حکومت کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ شرعی سوچ ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کو کہ تم انڈیا کی گود سے اٹھ کر
ایک مسلمان کے ساتھ آؤ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے جو میں ایک تشویش کے ساتھ پاکستان اپنی قوم کے اوپر یہ بات رکھوں گا، ہمارے حکمرانوں کے اوپر، کہ وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان بھی اپسیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ امریکہ کی باتوں کو بہت زیادہ سن رہی ہیں. لیکن میں یقین کرتا ہوں اپنی فوج کے اوپر کہ وہ امریکہ کی باتیں سن تو ضرور رہی ہیں، لیکن اپنی ان کی اسٹریٹجی ہے، اور انشاءاللہ ہماری فوج کا دل ہمیشہ اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میری التجا ہے تمام سننے والوں سے کہ یہ میں آپ کی سوچ کو ابھار رہا ہوں آج، شاید اس سے پہلے کسی نے آپ کی سوچ کو ابھارا نہ ہو. اس سوچ کو قرآن و شریعت کے نظریے سے میں اس لیے ابھارنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتفکرون، وہ لوگ جو کہ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. افلا یعقلون، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دشمن جو جسے یونائٹڈ اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پاکستانیوں کا، ہر مسلمان کا ایک دشمن ایز اے اسٹیٹ، ود ڈیو رسپیکٹ اگر اس کو دیکھا جائے، تو آپ ایک دشمن کو بار بار اپنے گھر میں بلا رہے ہو کہ آ بیل مجھے مار. تو یہ کون سی اسٹریٹجی ہے آپ کی جس میں سے آپ کیا پتا آپ اپنے کچھ 20-30 جنگی تیاروں کو ٹھیک کروا لو یا کچھ نئے جنگی تیارے خرید لو، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دے سکو گے؟ کہ اگر میں افغانستان کو غلط کہہ رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پاکستان کی حکومت کے اس فیصلے کو بھی غلط کہوں، جس میں ہماری حکومت میں افواج بھی ہے، ہمارے پارلیمان بھی ہیں، کہ کیوں آپ ایک ایسے دشمن کو جو ہے اس کے دل کو خوش کرنا چاہ رہے ہو جو کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ابھی جو پاکستان جس صورتحال میں کھڑا ہو چکا ہے وہ اس صورتحال میں پاکستان ہے کہ ایک طرف ہندوستان سے اسے خطرہ ہے، دوسری طرف سے افغانستان سے اسے خطرہ ہے، خانہ جنگی کا بھی خطرہ ہے اندر سے. کیوں؟ کیونکہ عوام کی رائے کو سنا نہیں جا رہا. کیوں؟ ادھر امریکہ کے کہنے پر کہ افغانستان میں آپ یہ کرو کہ افغانستان ہماری سن نہیں رہا، ہمیں بگرام کی بیس چاہیے، تو اس کے اوپر پاکستان آرمی کو اگر کوئی وہ دیکھتی بھی کہ خطرہ تھا تو امریکہ سے اس سے قطع تعلق ہی کر لینی چاہیے تھی اور اس چیز سے منسلک نہیں رہنا چاہیے تھا. سوائے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو افغانستان پاکستان کے اپنے معاملے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایسے ہی کر رہی ہوگی ہماری افواج. جہاں تک بات رہی کہ ہم اسٹریٹجی میں، اب میں یہ بات کرتا ہوں کیا ہم ایسی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ جس میں امریکہ جو ہے ہم اس کی مدد کریں، یا امریکہ کو کہے آؤ آ کے بلوچستان میں ہماری مدد کرو؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس وجہ سے کیونکہ امریکہ جب بھی آتا ہے ملک کے اندر وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے جاسوسوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ پاکستان آرمی کی ہر ایک چیزوں کو جو ہے وہ اپنی لسٹ کے اوپر رکھتا ہے. تبھی یہ جو ایجنسیز ہیں، CIA ہو گئی، موساد ہو گئی، ان کی اتنی زیادہ تجربہ اس وجہ سے ہے، ایکسپیرینس اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ پاکستان کی ہر ایک جگہ کو نشاندہی کر کے جاتے ہیں. اور پھر جنگ کے معاملات آتے ہیں جو آپ نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی وہ ڈرونز تھے وہ آئے اور پاکستان میں انہی جگہوں پہ آ کے لگے جہاں انہوں نے تعاقب کیا ہوا تھا. ابھی ہماری افواج بہت عقل مند ہے، غیور ہے، شاندار طریقے سے دفاع کرتی ہے. لیکن میں اپنی فوجوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنی افواج سے، اپنے جنرل صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو جو ہے دین کا ان سے کام لے، کہ آپ امریکہ کو بالکل 1% بھی لیوریج نہ دیں. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات مت کریں. کیوں؟ کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور کئی دفعہ شیاطین کے ساتھ بیٹھنے سے اس کا اثر آپ کے اوپر ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے معاملے میں پاکستان کا دفاع کرنا ہے. کھلے عام طریقے سے آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، یہ ہماری عوام ہے، ہم اگر کوئی لڑائی کریں گے تو اپنی کریں گے، ہمیں کسی سے ڈالر نہیں چاہیے، کسی سے ہمیں پاؤنڈز نہیں چاہیے. آپ جب یہ کر لو گے نا تو پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ کس طریقے سے پوری دنیا جو ہے آپ کے قدموں کے نیچے آ کے اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے. کیونکہ یہ ایمان کا امتحان ہے. ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، جو ہمارے جنرل، جن کو اب بہت بڑے لقب سے نوازا گیا ہے، جن کا لقب جو ہے اگر میں غلط نہیں ہوں فیلڈ مارشل کے خطاب سے انہیں نوازا گیا ہے، جو تاحیات رہنے والا ہے. اللہ انہیں مبارک کرے، امت کو، ہماری قوم کو مبارک کرے. میں ان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، آپ کی قرات سن کے جو ہے خوشی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی سنا دوں آج حافظ صاحب، جو آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے، اس کو لکھ لیجئے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. کہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پیاری صورت کے اندر کہ يسألونك عن الأنفال، وہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الأنفال لله والرسول، کہ کہہ دو کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو بے شک اللہ کے اوپر تقوی کرو اور اپنے اندر اصلاح پیدا کرو، اپنے درمیان میں محبت قائم کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تمام افواج کو میں یہ ایک طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں. آپ الحمدللہ دین کی کتابوں کو جانتے ہیں،
میں حکمرانوں کو کہنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ اپنے عمل کو ہی نہیں سمجھ رہے، وہ ان کو دین کی تشریح کرنا ہی نہیں آتی، اللہ معاف کرے، بڑے چند ہی ہوں گے ان میں، تو ان کو کیا سمجھایا جائے جو دنیا کی مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن فرما رہے ہیں کہ مومن ہے کون۔ تو ہمیں اپنے گریبان کو آج جھانکنا چاہیے، تمام پاکستانیوں کو اپنے گریبان کو جھانکنا چاہیے، گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین، کہ بے شک مسلمان مومن تو وہ ہیں، الذین کہ جب، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کہا جاتا ہے، ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے جو قلوب ہیں، دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل جھنجھوڑے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہی صرف ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جس لیول پہ وہ پہلے ہوتے ہیں اس سے اوپر درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پہ بہت ہی بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، انما المؤمنون، مؤمنین تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے پروردگار ہی پہ سے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یو ایس کی آپ اسٹریٹجی کھیل رہے ہیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر، یہ بالکل جو ہے ایک شریف مسلم اور مملکت اسلامیہ پاکستان کے لیے یہ مفاد میں نہیں ہے۔ تو آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے قبلوں کو بدلیے، یہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ منہ پھیر لیجئے اس دشمن سے، اور جب آپ کو مڈل ایسٹرن اور سینٹرل ایسٹ ایشیا کی جو ہے وہ ایک اکانومی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ کو سارا پیسہ، سارا ٹائم چائنا اور رشیا کے ساتھ لگانا چاہیے، جو آپ کو آنے والے وقت میں کام آئے گا۔ اپنی اسٹریٹجی کو بدلیے، اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ جو ایک ہی ملک امریکہ کے پاس بچا ہے وہ پاکستان ہے، جو اس کے لیے دوبارہ غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ہمارا کام بالکل نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کے بوٹ پالش کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ جب دشمن ڈوب رہا ہے تب تو اس کی نیا سے باہر آ جاؤ، تب تو اس کی کشتی سے باہر آ جاؤ۔ ویسے پوری زندگی آپ باہر نہیں آئے، آپ نے غلامی کی ایز اے اسٹیٹ، ایز پاکستان، ہمارے آباء و اجداد سے لے کر ہمارے بزرگوں سے لے کر ہم لوگوں تک سب نے غلامی کی امریکہ کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کو ڈبا رہا ہے، پورے ویسٹ کو ڈبا رہا ہے، تو پھر بھی تم اس کی کشتی سے باہر نہیں آتے، تم یہ سوچتے ہو کہ کیا پتہ ہم آخری بچ جائیں کہ تھوڑے بہت اور فنڈز ہم لے لیں گے۔ نہیں میرے مسلمان بہن بھائیوں، میں تمہارے لیے شوگر کوٹ کر کر ان چیزوں کے اوپر نمک لگا کے، مسالہ لگا کے یا اس شہد لگا کے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا، آپ کے ہمارے ملک پاکستان کا بھلا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو کھلے دل سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں، اپنے بھائی، اپنے بزرگ، اپنی بہن بچے سمجھ کر، کہ اس کشتی سے نکل آؤ، کہ پوری دنیا اس کشتی سے نکل آئی ہے، اور صرف اس کشتی میں تم رہ گئے ہو کہ جس سے وہ امریکہ استعمال کر رہا ہے تاکہ تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، دوبارہ وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ جائے، جہاں سے انڈیا کو بھی کنٹرول کرے، چائنا کو بھی کنٹرول کرے، اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بالکل غیر مفاد ہے، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا صرف نقصان ہے۔ تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جنگ آگے کھڑی ہے، چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو، اور میں آرمی سے متفق ہوں، میں امت مسلمہ پاکستان سے متفق ہوں کہ جنگ کھڑی ہے، اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو بہتر چاہے وہی ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے اپنے قبلے کو درست کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے ملکی دفاع کی بات کریں، اپنے اسلامی دفاع کی بات کریں، سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، مڈل ایسٹ کو ایک پالیسی دیں ڈیفنس کی، اور اس کے ساتھ قطر اور ان کنٹریز کو دیں، اور ملیشین کنٹریز کو دیں جس طرح انڈونیشیا ہوگی، اور باقی ایران، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، ہندوستان سے ڈیل کریں اور آپ افغانستان سے بات کریں، ہندوستان سے ڈیل کریں، فائٹ اگینسٹ فائٹ، اور افغانستان سے بات کریں، اور پھر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور اس کے اندر اپنے سیولینز کے اوپر آپ محنت کریں، تاکہ جو فنڈز آپ صرف اپنے اوپر لگا رہے ہیں حکومت، وہ اپنے لوگوں کے اوپر لگائیں، عوام کو آپ جو ہے اسمال میڈیم انٹرپرائزز، بزنسز دیں، کاروبار دیں، 10 لاکھ روپیہ، 15 لاکھ روپیہ، 30 لاکھ روپیہ فری میں جو ہے ان کو قرضہ دیں، سود کے بغیر، کیونکہ جس ملک میں سود ہوتا ہے وہ حرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہے۔ تو آپ اس سود سے بچیں، سود فری مارکیٹس کریں اپنی، اور کاروبار میں ترقی کریں اپنے جوانوں کو، جو بہترین قابل ہمارے جوان ہیں، تاکہ یہ ملک اور یہ قوم وہ بن سکے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے اور جس کا انجام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جو ہم کھیلیں جس میں امریکہ کے ساتھ ہم بیٹھیں، ہمیں ایسی اسٹریٹجیز کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے جس میں امریکہ دور دور تک ہمیں نظر آ رہا ہو، ہمیں مسلمان ملکوں کے ساتھ الائنس بنانا چاہیے، اور اس میں میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ہمارے اداروں سے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، ہماری جوڈیشری سے، عدلیہ سے، ہمارے وکلاء سے، ہماری آرمی سے، ہمارے سیاستدانوں سے، کہ اللہ
کے واسطے کے ساتھ کہ آپ اس ملک کے اوپر رحم کریں. اگر آپ اس ملک کے اوپر رحم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب لے کر آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا واللہ شدید العقاب، اللہ بدلہ بھی سخت لینے والا ہے، عذاب بھی سخت دینے والا ہے. لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و تکلیف. تو مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کے اوپر وہ دلوں کو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب اس کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو اے مسلمانوں، اپنے رب العزت جس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب نبی سے نوازا، آپ اس کا ذکر کرو، اس کا نام لیا جائے تو تم ڈر جاؤ. کسی بھائی کے لیے تم کھڑے ہو، دشمنوں کے ساتھ بیٹھنا بند کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.